السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، استخارہ کیسے کرنا چاہیے، استخارہ کیوں کرنا چاہیے، انشاءاللہ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ استخارے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا مقصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرے۔ صحیح بخاری 7390۔ دور جاہلیت کے کاموں کا بدل۔ پہلے لوگ نجومیوں، کاہنوں، قیافہ شناسوں، پانسے کے تیر اور پرندوں سے فال لینے والوں سے مستقبل کا حال معلوم کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی جگہ مسلمانوں کو دعائے استخارہ عطا فرمائی۔ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن میں انسان کو کوئی تردد ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں۔ استخارے کا مسنون طریقہ۔ ممنوع اوقات کے علاوہ رات یا دن کے کسی بھی حصے میں 2 نفل رکعات پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھنا، عام نوافل کی طرح ان نوافل کو پڑھنا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور پھر مذکورہ دعا پڑھنا۔ استخارہ کرنے کا مقصد۔ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، خیر و شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی تقدیر مقرر نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کر کے مسنون طریقے پر استخارہ کرے۔ سب انسان محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو۔ سورہ فاتر آیت نمبر 15۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ 216 آیت نمبر 216۔ استخارے کا سب سے بڑا فائدہ۔ انسان کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید میں پختگی، رب پر توکل میں اضافہ، رب کے حضور معاملات کی سپردگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ۔ امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے، وہ کبھی پریشان و پیشمان نہیں ہوگا۔ بعض حکماء نے کہا، جس سے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ جس سے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی، اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی، اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا، جیسے آدم و یونس کی توبہ کی قبولیت۔ جسے استخارے کی توفیق دے دی گئی، اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا۔ جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی، وہ درست بات سے محروم نہیں رہتا۔ استخارہ کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں کی خیر جمع کرتا ہے۔ استخارہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کا دل ہر حال میں اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ استخارہ قضاء و قدر پر رضامندی کی دلیل ہے۔ استخارے کے بعد انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی کوششوں میں ناکام نہیں ہوتا۔ استخارہ پریشانی اور شک سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ سنت کی پیروی کرنے کا فائدہ اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو کام شریعت نے فرض و واجب کیے، ان میں استخارہ جائز نہیں، مثلا نماز، روزہ۔ مباح و حلال کاموں کے لیے استخارہ جائز ہے، مثلا نکاح، کاروبار و تجارت۔ پہلے استخارہ کرنا، پھر ماہر متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا۔ استخارے کے بعد سونا، خواب دیکھنا ضروری نہیں۔ استخارہ غیب کی خبر معلوم کرنے کا نام نہیں۔ ذہن کی خواہشات سے خالی کر کے استخارہ کرنا۔ استخارہ 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ صرف خود کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں کروا سکتے، کیونکہ انسان اس دعا میں خود اپنے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بظاہر نظر آنے والے نقصان میں بھی خیر پوشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آزمائش کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ دنیا میں نہیں تو آخرت میں خیر مل جائے گی، کیونکہ کچھ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور استخارہ بھی ایک دعا ہی ہے۔ اللہ کے کسی بھی کام میں شر نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے اطمینان قلب ملتا ہے۔
استخارے کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ، استخارے کے بعد کیا کریں۔ استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ جب آپ کو فیصلہ کرنے مشکل ہے، خود استخارہ کریں، دوسروں سے مت کہیں۔ استخارہ جائز چیزوں میں کیا جاتا ہے، یعنی چوائس ان چیزوں میں کرنی ہو جو دین میں جائز ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری نہیں۔ استخارہ رات کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد سرخ اور سبز بتی نظر آنے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو دو جائز چیزوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور یہ دعا پڑھیے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بی۔ صحیح بخاری نمبر 1162۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل و عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کا نام لے کر اس کام کا نام لیں، پھر چاہے اپنی بھی دعا مانگ لیجئے، جو اللہ سے کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں۔ استخارے کے بعد کیا کریں؟ جو آپ کے حق میں بہتر ہے اس کی راہ اللہ آسان کر دے گا، چاہے وہ آپ کی اپنی سمجھ میں بہتر لگے یا مشکل لگے۔ آپ وہی کام کیجئے، اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ بالکل اللہ کے حوالے کر دیں۔ استخارہ کر کے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں۔ اللہ کے لیے راستہ بنانا کچھ مشکل نہیں، سب اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر اتھارٹی اس کی ہے۔